خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے 18ویں باب میں سے۔ ایک دن یسوع نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی رہے گا؟ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا اپنے برگزیدوں کا جو اس سے فریاد کرتے ہیں انصاف کرے گا۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 29واں اتوار ہے۔ آج ہم سب نہایت خوش اور شادمان ہیں، اور ہماری خوشی اور شادمانی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے مومنین میں سے اور ہمارے بچوں میں سے آج چند افراد پہلی پاکشک کا ساکرامنٹ حاصل کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے ان تمام بچوں اور بڑوں کو خدا کے گھر میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آئیں ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی زوردار تالیوں میں، زوردار تالی جا کر ان کو مبارکباد پیش کریں۔ اچھا جی، بات کی تھی زوردار تالیاں، بچوں تھوڑے ماں پیوں نے نہیں بجائیاں، میں کرا زوردار تالیاں بچوں کے لیے، شاباش، گاڈ بلیس یو، شاباش۔ آئیں پاک کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج کی تلاوتوں کا بنیادی پیغام اور موضوع دعا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیر از نو میراتھن وداؤٹ ٹریننگ، دیر از نو میراتھن وداؤٹ ٹریننگ اینڈ دیر از نو کرسچن لائف وداؤٹ پریئر۔ اس لیے ضروری ہے کہ دعا کی جائے، اور وہ بھی بلا ناغہ، ہمت نہ ہارتے ہوئے، اور دعا لی بھی جائے۔ تو دونوں پہلو بہت ضروری ہیں، دعا کرنا اور دعا لینا۔ آج کی تلاوتیں جو ہیں، دعا میں استقامت، دعا میں ثابت قدم رہنے اور دعا میں خدا پر بھروسہ رکھنا ہمیں سکھاتی ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ انسان مسلسل بلا ناغہ ہر روز بلکہ ہر وقت دعا کرے یا دعا میں وقت گزارے۔
لیکن یہ بات تو اچھی ہے، یہ عمل تو اچھا ہے، لیکن انسان کا رویہ جو ہے بیشتر اوقات فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہیں، یقیناً سب کے پاس ہوں گے، اور موبائل میں اکثر دفعہ دیکھا گیا ہے نوٹیفیکیشن آتا ہے یا اپیئر جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فریکوینٹ ڈائلڈ نمبر، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ اپنا فون کھولتے ہیں تو کانٹیکٹ لسٹ نکالتے ہیں تو اس میں آتا ہے فریکوینٹ ڈائلڈ نمبر، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمرجنسی نمبر، ایمرجنسی نمبر کم ملایا جاتا ہے جب سچ میں ہمیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا ہمیں کوئی بڑی ضرورت ہوتی ہے، یا جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، یا جب ہمیں کسی شخص کی یا کسی ایجنسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایمرجنسی کال ملاتے ہیں، یعنی کہ انتہائی ضرورت کے وقت۔ جو فریکوینٹ کالز ہوتی ہیں وہ سارا دن شاید چلتی رہتی ہیں، صبح اٹھتے شام تک، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، یا جن کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری فریکوینٹ کال کی جو لسٹ ہے وہ لمبی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب دعا میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جب دعا میں کال کی بات ہے تو وہ شاید فریکوینٹ کالز خداوند کو نہیں کرتا، گاہے بگاہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد، یا دن میں کئی دفعہ، شاید اس کا رجحان اس طرف کم ہوتا ہے، لیکن ایمرجنسی کال جو ہے ہم ضرور کرتے ہیں۔ اور ایمرجنسی کال کیا ہوتی ہے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب حوصلہ ہار جاتے ہیں، جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، یا جب کسی مشکل میں ہم پھنس جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم ایمرجنسی کال جو ہے خدا کو ملاتے ہیں۔ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا دعا صرف یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر ہم نے دعا کرنی ہے، یا جب ہم مشکل میں ہیں تو پھر ہی خداوند کے پاس آئیں گے، پھر ہی کال منائیں گے، یا کہ ہم فریکوینٹلی خداوند کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ اور عزیزو، اگر ہم فریکوینٹلی خدا کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ اور تعلق مضبوط ہے۔ لیکن اگر ہم ایمرجنسی کالز ہی ملاتے ہیں تو مطلب پھر اپنی ضرورت کے تحت ہی ملائی نا، جب ضرورت ہوئی کال منا لی، جب ضرورت نہ ہوئی اس وقت کال نہ ملائی۔ تو اس لیے دعا میں یہ دو طرح کے رجحان جو ہیں عموماً انسانی زندگی میں پائے جاتے ہیں، ایک ایمرجنسی کال کرنا ضرورت کے وقت، اور دوسرا فریکوینٹ کال کرنا جب جی چاہے یا دن میں کئی دفعہ۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں ہمارے سامنے دو بڑے سوال رکھتی ہیں، اور وہ دو سوال کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں یا کیوں کرنی چاہیے؟ دوسرا بڑا سوال ہے ہم دعا کیسے کرتے ہیں یا کیسے کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب جو ہے آج کی تلاوتوں میں ہی ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں دعا کیوں کرنی چاہیے؟ Why one should pray؟ جواب سادہ ہے، Why one should pray؟ Because we need it۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیوں کر ضرورت ہے؟ کیونکہ دعا کے ذریعے ہی ہم اپنے خالق، اپنے خدا اور اپنے مالک کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں، اور جب رابطے میں رہ سکیں گے تو یقیناً ہمارا اس کے ساتھ تعلق اور رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیوں کر ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ کیوں ہمیں دعا کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارا تعلق اس سے خدا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں اپنے خالق اور مالک خدا کے ساتھ۔
دوسرا یہ ہے کہ دعا کیسے کرتے ہیں یا کیسے کرنی چاہیے. اور آج کی تلاوت کے مطابق ہمیں ہر وقت بلا ناغہ اور ہمت نہ ہارنا دعا میں سکھایا گیا ہے، یا کلام میں دعا کے بارے میں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں دعا ہر وقت کرنی ہے، بلا ناغہ کرنی ہے، اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، بے حوصلہ نہیں ہونا، اور نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہی بات آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنی ہے. پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا کہ خدا کے لوگ بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین کی طرف گامزن ہیں، سفر جاری ہے، اور ان کی منزل کیا ہے؟ اس وعدہ کی زمین کو حاصل کرنا جن کا یا جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا. اب اس منزل یعنی وعدہ کی سرزمین تک پہنچنے کے لیے یا اس تک جانے کے لیے انہیں بے شمار مشکلات اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ وہ سفر میں مان پڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ انہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور ان سے لڑائی کرنی پڑتی ہے. اور آج کی تلاوت میں بھی ایسا ہوا. جب وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں امالیکیوں کی صورت میں دشمن راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے تاکہ وہ اس سرزمین تک نہ پہنچ پائیں. اب اس مشکل اور کٹھن گھڑی میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ جنگ کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ یوشوا کو بھیجتا ہے تاکہ جنگ میں ان کی رہنمائی کرے. اور جنگ کے دوران حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ بلند کر کے اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ ہاتھ بلند کیے ہوتا ہے اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھک جاتا ہے، تو پھر ہارون اور ہور اس کے ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں؟ سہارا دیتے ہیں تاکہ وہ دعا جاری رکھے. مطلب جب تک دعا جاری رہتی ہے خدا کے لوگ فتح یاب ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ مشکل یا شکست کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ دعا کا اثر اور پھل کیا ہے؟ دشمن پر فتح حاصل کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسیحی ہیں ہماری منزل بھی آسمانی وطن کی طرف جانا ہے، یا ہماری منزل بھی آسمانی وطن ہے. ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی دفعہ ہمارا ازلی دشمن جو شیطان ہے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ ہمارے لیے وہ رکاوٹ کا باعث بنے. اب اس پر غالب آنے کے لیے، اسے شکست دینے کے لیے ہمارے پاس مضبوط ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار ہے دعا کا. جب ہم دعا کریں گے، دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو ہمارے لیے منزل آسان اور راستے جو دشوار ہیں وہ بالکل آسان ہو جائیں گے. آج کی پاک انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ بے انصاف قاضی اور بیوہ کی تمثیل جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. جب ہم اس تمثیل پر بغور دیکھتے ہیں یا اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو روایتی تشریح ہے اس میں دو بڑے اسباق جو ہیں ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. اول کہ اگر بے زور یا بے بس بیوہ التجا کرتی ہے اور بے انصاف قاضی پر فتح پاتی ہے تو پھر مسلسل دعا کرنے والا شخص یا مسلسل دعا کرنے والا شاگرد کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا بے نتیجہ رہے یا بے پھل رہے؟ وہ بیوہ، وہ بے سہارا ہے، وہ بے بس ہے. شاید اس کے پاس
اتنے پیسے نہیں کہ وہ وکیل جو ہے اس کو ہائر کر سکے. اب یہ بے سہارا بیوہ جو ہے اگر یہ قاضی کو قائل کر لیتی ہے کہ اس کے لیے انصاف کرے, تو پھر جو مسلسل دعا کرنے والا شخص ہے وہ بھی اپنے خدا کو, اپنے مالک کو قائل کر سکتا ہے. ایک. دوسرا, اگر بے انصاف قاضی انصاف فراہم کر سکتا ہے, حالانکہ اس کو بے انصاف قاضی کہا گیا ہے, لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ اس نے کیا کیا ہے؟ انصاف کیا ہے, اس کو انصاف دے دیا ہے. تو اگر ایک بے انصاف قاضی انصاف کر سکتا ہے تو یاد رکھیں ہمارا خدا جو منصف ہے, جو انصاف کرنے والا ہے, جو ہمارا باپ ہے, وہ کیوں کر ہمارے ساتھ انصاف نہ کرے گا؟ لکھا ہے, پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ ان کے واسطے دیر کرے گا؟ نہیں, وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. اگر بے انصاف قاضی انصاف کر سکتا ہے تو جو ہمارا خدا ہے وہ جو انصاف کرنے والا ہے وہ جلد ہمارا انصاف کرے گا. اب اگر دوسرے تناظر میں یا اس تمثیل کی جو غیر روایتی تشریح ہے اس پر غور کریں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں تو ایک غور طلب بات ہمارے سامنے آتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات کے لیے آپ سب جو ہیں متوجہ ہوں. پہلی بات تاکہ میں اچھے طریقے سے بیان کر سکوں, سمجھا سکوں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو مجھے آپ کی توجہ جو ہے وہ درکار ہے. پہلی تشریح میں دیکھا ہے کہ قاضی جو ہے وہ کس کی نمائندگی کرتا ہے, یا قاضی کو کس لحاظ سے دیکھا گیا ہے یا کس کردار میں دیکھا گیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ خدا کے کردار میں. جس طرح میں نے کہا کہ بے انصاف قاضی اگر انصاف کرتا ہے تو ہمارا انصاف کرنے والا خدا تو لازماً ہمارا انصاف کرے گا. تو پہلی تمثیل میں یا پہلی تشریح میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو قاضی ہے وہ خدا کے کردار میں دیکھا گیا ہے, اور جو بیوہ ہے وہ التجا کرنے والے کے کردار میں دیکھی گئی ہے. اب اس کو الٹ کر کے دیکھتے ہیں. جج یا قاضی اب خدا نہیں بلکہ میں اور آپ ہیں. اب اس تناظر میں ہم نے اس تمثیل کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے. جو قاضی ہے وہ ہم ہیں, اور یہ قاضی کس طرح کا ہے؟ جو بے انصاف ہے. یہ قاضی کیسا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے. یہ قاضی کیسا ہے؟ جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ قاضی کیسا ہے؟ جو نہ خدا سے اور نہ آدمیوں سے ڈرتا ہے اور نہ اس کی پرواہ کرتا ہے. یہ کسی غریب کی پرواہ نہیں کرتا, اس کا احساس نہیں اس کے دل میں. یہ سخت دلی کے سبب سے کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. تو کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں اس بے انصاف قاضی کی مانند بن جاتے ہیں, یعنی انصاف نہ کرنے والے, یا دوسروں کا احساس نہ رکھنے والے, یا دوسروں کی فکر نہ کرنے والے. دیکھیں بیوہ جو ہے, جس طرح میں نے کہا ہے کہ معاشرے میں زور آور طبقے میں سے نہیں ہے, اسے مدد کی ضرورت ہے. اور خداوند بھی بار بار کلام میں کہتا ہے کہ جو بیوہ ہے یا جو ایسے لوگ ہیں پردیسی ہیں ان کا خیال رکھا جائے. اب جب ہم قاضی کی مانند بن جاتے ہیں تو اٹ مینس ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بے انصاف ہو جاتے ہیں. اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے, شاید اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, شاید اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, یا جہاں انصاف درکار ہوتا ہے ہماری طرف سے ہم وہ کر نہیں پاتے یا کرنا نہیں چاہتے. تو کئی دفعہ ہم قاضی کی مانند بے انصاف بن جاتے ہیں. اب دوسرا, جو بیوہ کا کردار ہے, ہم اسے خدا کی
کردار کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیوہ کیا ہے یا بیوہ کیا کرتی ہے؟ وہ لگاتار قاضی کے پاس آتی ہے اور وہ اس وقت تک واپس جانے کے لیے تیار نہیں جب تک اس کا ڈیزائر رزلٹ مل نہیں جاتا، یعنی کہ اسے انصاف مل نہیں جاتا۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، وہ مسلسل اسے دکھ کرتی ہے، مسلسل اسے یاد کرواتی ہے، مسلسل اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ انصاف پسند بن جائے۔ اور جب ہم قاضی کی مانند بنتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، تو خداوند ہمیشہ مسلسل ہماری طرف دیکھتا ہے، ہمارا منتظر ہوتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں باور کرواتا ہے کہ ہم انصاف کرنے والے لوگ بن جائیں یا انصاف کرنے والے شاگرد بنیں۔ اور وہ اس وقت تک ہمارا منتظر ہوتا ہے جب تک ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل نہ کر لیں۔ تو خدا بھی ہمارا اس بیوہ کی مانند منتظر ہے کہ ہم اپنا رویہ تبدیل کریں، ہم اپنی سوچ تبدیل کریں، اپنا کردار تبدیل کریں، تاکہ جس طرح خدا چاہتا ہے، جو اس کا ڈیزائر رزلٹ ہے، اسے مل سکے۔ تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، آج کی جو تلاوت ہے یہ ہمارے سامنے ایک بڑا سوال اور چیلنج بھی رکھتی ہے۔ پہلا کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر ہم بے انصاف قاضی کی مانند ہیں تو ہم نے انصاف کرنے والے شاگرد یا مومنین بننا ہے۔ اور جب خدا ہمارا منتظر ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ ہم اس کی توقع کے مطابق پھل دیں یا اس کی توقع کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اب ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ پہلا، بلا ناغہ دعا کرنا اور ہمت نہ ہارنا۔ اب سوال کیا جاتا ہے یا ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم بہت دعا کرتے ہیں، لگاتار دعا کرتے ہیں، بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی اثر یا پھل جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ سوال ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلسل دعا کرتے ہیں، بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شاید جواب نہیں ملتا۔ کیا وجہ ہے؟ اور اس صورتحال میں کئی دفعہ انسان نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ اب سوال کا جواب بہت سادہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا تو کرتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتا، لیکن ممکن ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم صبر کے ساتھ انتظار نہیں کرتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی جواب ملے ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے بٹن دبایا اسی طرح سے ہمیں اس کا رزلٹ مل گیا۔ ہم کئی دفعہ دعا کرنے کے بعد انتظار نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسرا، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کا جواب نہیں ملتا تو ممکن ہے کہ جو جواب ہمیں ملا ہو وہ ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق نہ ہو۔ اور کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کچھ اور مانگتے ہیں، مل کچھ اور جاتا ہے، یا مانگتے ہیں کچھ لیکن وہ شاید ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا اور خدا ہمیں دیتا نہیں۔ تو اس لیے ہوتا کیا ہے کہ جواب ملتا ہے لیکن وہ جواب نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، یا جو ہماری مرضی کا جواب ہے، یا جس میں ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، یا جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ ہم اس طرح کا ہی جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ
کیسے ممکن ہے جب ہم یہ کہیں کہ ہمیں جواب نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم سننا ہی وہ چاہتے ہیں، حاصل ہی وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کا ہے، خدا کی مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہم برے طریقے سے مانگتے ہوں، اس لیے ہمیں ملتے ہی نہ ہو۔ اور مقدس یعقوب رسول لکھتے ہیں تم مانگتے ہو مگر پاتے نہیں۔ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ تم برے طریقے سے مانگتے ہو تاکہ تم اپنی شہوتوں میں خرچ کرو۔ تو کئی دفعہ ہم برے طریقے سے مانگتے ہیں، اور جب برے طریقے سے مانگتے ہیں تو کلام لکھا ہے تو تمہیں وہ ملتا نہیں۔ تو اس لیے جب کبھی بھی آپ دعا کریں اور دعا میں جواب کا انتظار کریں اور آپ کو لگے کہ شاید جواب نہیں مل رہا، تو آپ نے ان 3 باتوں پر غور لازمی کرنا ہے۔ کیا میں اپنی مرضی کا جواب ایکسپیکٹ کر رہا ہوں؟ ایک، کیا میں نے دعا کے بعد صبر بھی کیا ہے، انتظار بھی کیا ہے، یا کیا میں نے اچھے طریقے سے مانگا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، یا ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ ذرا سوچیں، اور سچ میں صرف میں کہنے کی حد تک نہیں کہہ رہا، میں آپ سے بول رہا ہوں کہ ذرا سوچو بھائی، اگر سوچیں کہ جو کچھ ہم دعا میں مانگتے ہیں، یا جو بھی انسان دعا میں ہر روز مانگتے ہیں، اگر سب کو سب کچھ مل جائے تو دنیا کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ یعنی جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہماری خواہشات، جو بھی ہماری خواہشات ہیں، سب کے سب آج اسی وقت مل جائیں تو کیا حال ہوئے گا؟ کیا حال ہوگا؟ دنیا کیسی ہوگی؟ بس سوچیں ذرا۔ اگر ہر ایک شخص کو ہر وہ چیز مل جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے یا جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، تو پھر دنیا کیسی ہوگی؟ ہمارا ماحول کیسا ہوگا؟ ہمارا گھرانہ کیسا ہوگا؟ ہمارا ارد گرد کیسا ہوگا؟ بہت کچھ فرق ہوگا آئی تھنک، کیونکہ ہماری خواہشات کی جو لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے، اور اگر صرف دنیاوی چیزوں کی بات کی جائے تو دنیاوی چیزوں کی خواہش کی اگر تکمیل ہو جائے تو پھر دوسروں کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہوگی، ہماری اپنی چیزیں ہوں گی۔ 10 موبائل ہر طرح دے، کچھ 6-7 وڈیاں وڈیاں گڈیاں، ٹھیک ہے، پھر کہاں جگہ ہوگی باقی لوگوں کی پارکنگ کے لیے؟ اس لیے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اگر سب کچھ ہی جو انسان مانگتا ہے، خواہش کرتا ہے، مل جائے تو دنیا کیسی ہوگی؟ آخر میں چھوٹی سی بات کے ساتھ اور پیغام کے ساتھ آج یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اچھا ہے کیا مانگتے ہیں، اچھا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، بلکہ آج کے کلام میں بار بار کہا گیا ہے کہ آپ مسلسل لگاتار بلا ناغہ دعا کریں۔ اچھا ہے مانگا کریں، اچھا ہے دعا کیا کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں نے یا آپ نے کبھی دعا میں یہ بھی مانگا ہے جو یسوع نے دعا میں مانگا؟ اور گتسمنی باغ میں یسوع نے دعا میں کیا مانگا؟ کہ اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میں سمجھتا ہوں سب کچھ مانگتے ہیں، شاید جو یسوع نے دعا میں مانگا وہ کم مانگتے ہیں یا مانگتے ہی نہیں، کہ اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے یہ سوال بھی ہے، یہ دعوت بھی ہے، اور یہ چیلنج اور پیغام بھی ہے کہ جب دعا مانگیں تو یہ دعا کیا کریں کہ اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔